میں نے پورا اسلام کے نظریات پہ بیان کیا، نظریاتی اصلاح، کہ آپ کو اسلام کی ضرورت ہے، آپ کو کیا ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں کے تو کانسیپٹ ہی خراب ہو چکا ہے اسلام کے بارے میں. آپ ان کو دوپٹے کی ترغیب دے رہے ہو، تو خیر میں اسلام کو نہیں مانتا، اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں مسلمان. آج مسلمانوں کا جو زوال ہے نا، جس کا سبب وہ لوگ بنے ہیں، نچوڑ کے لے گئے پورا ہندوستان، ٹھیک ہے نا. تو اس زوال کا جو سبب ہے، تو آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے ایسا ہی ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں ارطغرل ڈرامے کو میں کیوں حرام نہیں کہتا، حلال بھی نہیں کہتا، میں اپنے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتا ہی نہیں. مسلمانوں کی ایک ہسٹری دکھائی جا رہی ہے، بھائی ہمیشہ سے ایسے نہیں ہے. ہمارا خلافت عثمانیہ، آپ کو پتہ ہے رشیا سے پہلے سپر پاور کون تھا؟ برطانیہ تھا. اور برطانیہ سے پہلے کون تھا؟ خلافت عثمانیہ تھی. خلافت عثمانیہ سپر پاور تھی. اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ اس نے خلیفہ سے یہ کہا تھا کہ مجھے فلسطین کی تھوڑی سی زمین چاہیے. اس نے کہا شاپر میں مٹی ڈال کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو بغاوتیں ہوئی ہیں اور یعنی سازشیں ہوئی ہیں، بغاوت کے بجائے سازشیں ہوئی ہیں. میں نہیں کہہ رہا مسلمان دھلے ہوئے ہیں، ان کی اپنی بھی غلطیاں ہوں گی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مسلمانوں سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے نا، جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے، مسلمان لگ گئے تھے روحانیت میں، اسباب اور وسائل کو پس پش ڈال دیا تھا. وہ اسباب اور وسائل جس کا ان کو قرآن و سنت نے حکم دیا تھا. وظیفوں میں بحری بیڑا آ رہا ہے تو اس میں بخاری کا ختم ہونا چاہیے برکت کے لیے، اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی تھی جو کرنے کے کام ہے. بھائی تمہارا پریس جب ایجاد ہونے کی بات آئی، یورپ نے پریس ایجاد کیا، ان کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں دھڑا دھڑ چھپ کے مارکیٹ میں آ جاتی، اور ان کے کاتب بیٹھ کے لٹریچر لکھ رہے ہوتے تھے کہ پریس میں جب جائیں گی تو ادب کے خلاف ہو جائے گا، ادب کے خلاف ہوگا تو پھر ادب میں کر لو. پھر بیٹھ گئے. او بھائی ابھی میڈیا میں مقابلہ ہو رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علماء کو میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے، اس سے شو بازی. ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے دیکھو علماء جو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں کیسی شو بازی میں کرتے مرتے پہن کے، اس سے شو بازی پھیل رہی ہے، اس سے کرن ناز کو انٹرویو دینے کی نوبت آ رہی ہے، ایسے خراب ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بیٹھے رہو بند کمرے کے اندر میرے بھائی، پھر کر لو. گورا کیا کر رہا ہے، باطل فرقے کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے 5 منٹ کے کلپ کو چند لمحوں میں ملینز لوگوں کو سنا دیتے ہیں، اور آپ اس کا جواب ریکارڈ کرا کے 5 آدمیوں کو سمجھا رہے، اور ان کو بولو ہر آدمی اپنی ذمہ داری پہ 5 کو یہ ٹرانسفر کر دے. 100 سال کے بعد وہ 50 آدمیوں تک وہ بات پہنچے گی اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ بات اصل میں ٹھیک ہے. تو جو حشر ابھی ویڈیو کیمرے کے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہ کرن ناز پہ تو اتنا مجھے ملامت کی ہے. میں نے کہا بھائی نہ میں اس کے سامنے بیٹھا، نہ وہ میرے سامنے آ کے بیٹھی. اب میڈیا ہمارا تو نہیں ہے نا کہ ہم اپنی شرطوں پہ رکھیں. اچھا جب جہاں اپنی ضرورت ہوتی ہے تو ساری چیزیں، جہاز میں مس گیدرنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب آپ پی آئی اے جہاز میں سفر کرنا چھوڑ دو کہ انٹیوں کو الگ کرو اور جینٹس کو ادھر بٹھاؤ. آدمی کہتا ہے بھائی اسلام آباد پہنچنا ہے، میری شادی ہے، مجھے ولیمے میں جانا ہے، ابا کے جنازے میں یا دادا کے جنازے میں. بھائی اب کوئی کہے بھائی بس میں چلے جاؤ، وہاں مس گیدرنگ نہیں ہے، وہاں لیڈیز الگ ہیں. ابے چھوڑ بس میں. اپنی جب بنیادی ضرورت ہوتی ہے میرے بھائی تو پھر سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جائز. تو ایک اسلام کی بھی ضرورت ہے کہ ابھی ہمارے بڑے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کی مثال اس بیمار کی ہے کہ ایک آدمی کو شوگر ہو، ہارٹ پیشنٹ بھی ہو، بلڈ پریشر کا مریض بھی ہو. اب ڈاکٹر اگر کسی بھی بیماری کو چھیڑے گا تو دوسری لازمی متاثر ہوگی. اب ایک حل تو یہ کہ ڈاکٹر کہ یار اس کا اگر ہارٹ کا آپریشن کروں تو شوگر بڑھنے کا خطرہ ہے، شوگر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو پتہ نہیں کتنی ٹائم لگے گا، ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک ہو جائے اس دوران، اور بی پی بھی کنٹرول نہیں آ رہا. تو ایسا کرو اس کو دفنا کے آ جاؤ. ایسا ایک حل تو یہ کہ کچھ بھی نہیں کرو، کیونکہ جہاں چھیڑو گے اس کے دوسرے سائڈ افیکٹ. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، اس کو نوٹ کریں. بہت سے مسئلوں کو حل کرے گا یہ اصول. جس چیز کو چھیڑو گے دوسری بیماری متاثر ہوگی. عقل مند کیا کہے گا؟ عقل مند کہے گا جو ابھی فوری ایمرجنسی کا جو مسئلہ ہے نا، جس کو نہ چھیڑا تو یہ مر جائے گا، اس کو فوکس کرو. شوگر کو اوپر نیچے، بھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، دل وہ
انجائنا کا درد ہو رہا ہے اور اندر رگے ہوئے, بھائی ابھی فی الحال رسک لے کے علاج کرو, بچنا ہوگا تو بچ جائے گا, نہیں تو شوگر میں بھلے مر جائے, لیکن ویسے بھی تو مرے گا ہی نا. تو وہ کوشش کرے گا بھائی شوگر کو جس حد تک کنٹرول کیا جا سکے کرے, لیکن فی الحال فوراً اس کا بائی پاس کر لو تاکہ جان بچے, اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. جیسے ڈاکٹر آئے دن یہ کر رہے ہوتے ہیں آپریشن میں, بھائی فی الحال تو گولی نکال دو. کیا ہو گیا بھائی, کسی کو گولی لگ جاتی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی فی الحال کیا نکالنا ہے, گولی نہیں, بعد میں دیکھیں گے اس نے اندر جا کے کیا 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 ہے, کون کون سی چیز کو جوڑنا ہے, کس کا گردہ لے کے ادھار لے کے اس کو فٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ بات کی بات ہے. تو بالکل اس امت کی مثال ایسے ہے, بے حیائی پھیل چکی ہے, میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یونیورسٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اب آپ جب کسی یونیورسٹی میں آپ کو بیان کے لیے بلایا جائے گا, بہت اچھی بات ہے, لڑکیاں پردے میں بیٹھ جائیں, مرد ادھر ہوں, لیکن آپ کی آفر ہر جگہ قبول نہیں کی جاتی. اب ایک حل تو یہ کہ چھوڑ دو, بھاڑ میں جائے, ہماری ہیڈک نہیں ہے. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ نہیں جاؤ گے, باطل لوگ وہاں پادری پہنچیں گے پھر بیان کرنے کے لیے, ایتھیس پہنچے گا, وہ یہ فرق نہیں دیکھتا کہ لڑکی کے سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں ہے, صحیح ہے نا, کہ برقعے والی بھی بیٹھے اور بغیر دوپٹے والی بھی بیٹھے, وہ الحاد پھیلائے گا. تو ایسے موقع پہ جب کوئی عالم جائے گا وہاں, چاہے مس گیدرنگ کا ماحول ہے, وہ بیان کرے گا, اس کے سائیڈ افیکٹ لازمی ہوں گے, تھوڑی سی پردے کی ویلیو لازمی کم ہوگی, باتیں بھی بنیں گی, لڑکیوں کو ذہن میں یہ بھی خیال آئے گا شاید پردہ اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہوگا اگر آپ نہیں گئے, پھر آپ اس کو ڈیلے کر دو گے, یار یہ بعد میں کسی طرح میں سمجھا دوں گا, یہ مسئلہ پردے والا, اس کے لیے الگ سے میں کوئی میٹنگ کر لوں گا, یا اور کسی طرح سے اپنا میسج ڈیلے کر, ابھی ایمان بچانے کا مسئلہ ہے. میرا یہاں میڈیکل کالج میں بیان تھا, اب میں جب گیا ہوں تو مس گیدرنگ تھی, لیڈی ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز جینٹس سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بلانے والے مجھے نیوی کے بڑے آفیسر تھے, ان کا کورونا میں انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جب میں وہاں گیا ہوں نا, تو انہوں نے پہلے تو مجھے بتایا یہاں حالات کیا چل رہے ہیں, ایتھیزم کس طرح سے پھیل رہا ہے, تو میں نے پورا اسلام کے نظریات پہ بیان کیا, نظریاتی اسلام, کہ آپ کو اسلام کی ضرورت ہے, آپ کو کیا ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں کے تو کانسیپٹ ہی خراب ہو چکا ہے اسلام کے بارے میں, آپ ان کو دوپٹے کی ترغیب دے رہے ہو, وہ خیر میں اسلام کو نہیں مانتا, اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں, مسلمان ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے, یہ خام خا کی, میں کیوں, وہ ایک خاتون کہہ رہی ہے جب میں بغیر دوپٹے کے نہ مجھے کوئی چھیڑ رہا ہے, اور اگر چھیڑ بھی لے تو کیا ہو گیا. یعنی یہ کانسیپٹ بن چکا ہوتا ہے, بھائی ہم تو بغیر دوپٹے کے آ رہے ہیں, نہ ہمیں کوئی چھیڑ رہا ہے, میں بغیر دوپٹے کی اتنی اچھی ڈاکٹر بن گئی, انسانیت کی خدمت کر رہی ہوں, تو یہ دوپٹہ خام خا کی کیوں پخ لگا دی اسلام نے. اور ابھی تک تو یہ تھوڑا سا آگے جا کے پھر مزید ترقی ہوتی ہے, تو بھائی کسی نے چھیڑ بھی دیا تو چھیڑ دیا, ہم نہیں چھیڑے, ضروری تھوڑی کوئی چھیڑے تو ہم چھڑ بھی جائیں, اور اگر کسی نے چھیڑا اور ہم چھڑ بھی گئے تو ہماری اپنی مرضی, تو کوئی نقصان تھوڑی ہو رہا ہے اس سے. وہ کہتے ہیں انگریز کے ہاں تو کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے, سب اکٹھے بیٹھ رہے ہیں, وہ بیٹھنا تو دور کی بات, اکٹھے سو رہے ہیں, گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہے ہیں, ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہو, تو ہمیں کیا نقصان ہوا. ابھی یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں. آپ ایسے کلچر میں جا کے بولو کہ ساری انٹیاں دوپٹے لے لیں, برقعے لے لیں, پھر میں بات کروں گا, وہ کہیں گے یہ برقعے لینے ہی تھے, ہم نے دوپٹے لینے ہی تھے, تو محترم آپ کو بلانے کی ضرورت کیا تھی, پھر تو آپ ہمارا خواتین میں بیان رکھوائیں, پھر نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو بھائی اسی ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہاں تو سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو اگر میں سما ٹی وی والوں کو بول دیتا نہیں جی انٹی کو نہیں, وہ کہتے بھائی پھر نہیں دو انٹرویو, ہم تو چاہ رہے ہیں آپ کا انٹرویو لیں, لیکن آپ کی شرطوں پہ نہیں ہو سکتا. تو میرا جو میسج لاکھوں لوگوں تک پہنچ گیا, وہ میسج نہیں پہنچتا. دوپٹے کی بات میں پھر کسی اور ٹائم پہ کر لوں گا, بھائی یہ غلط ہے, علماء کے سامنے جب بیٹھو تو پراپر ڈریس میں بیٹھو. تو دیکھو جب کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے نا دنیا میں, تو پھر تو باتیں کرنے کی بہت ساری چیزیں آپ کے پاس, باتیں کرتے رہو بیٹھ کے. کیا کرتے رہو بیٹھ کے؟ دیکھو ایک آدمی جب کمپنی میں جاب کرتا ہے, اس کو پتا ہے میں اس کمپنی میں رہنا چاہتا ہوں, میری یہاں سے تنخواہ وابستہ ہے, تو باس الٹی سیدھی بھی باتیں کرے گا, یہ گھما پھرا کے یا تو تعویل کرے گا یا بولے گا کوئی بات نہیں برداشت کرو, یہی کرے گا نا. کیوں؟ اس کو پتا ہے بھائی یہ میں نے یہیں رہنا ہے, یہیں سے میری روزی وابستہ ہے, انہوں نے مجھے نکال دیا تو میرا تو دال پانی بند ہو جائے گا. وہ اپنی ضرورت محسوس کرتا ہے, لہذا کمپنی میں ہر برائی کیا کر رہا ہوتا ہے, برداشت. لیکن جب اس کو نکال دو پھر دیکھو صبح شام, اب کیونکہ اب کرنا تو کچھ ہے ہی نہیں نا, ٹھیک ہے نا.
تو یہ ایسا ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. میں نے وہ لنک میں نہیں ہوتا. جو پریکٹیکلی کام نہیں کر رہا ہوتا اس کے پاس باتیں آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گی. لیکن میرے بھائی جو پریکٹیکل لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کمپرومائز بھی کر رہا ہوگا, وہ یہاں سے بھی معاملہ, وہ کچھ غلط چیزیں بھی برداشت کر رہا ہوگا, وہ کچھ الٹے سیدھے کام بھی کر رہا ہوگا. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ الٹے کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ الٹے کام کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے, کچھ الٹے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس الٹا کرنے سے اس سے زیادہ الٹی چیزیں سیدھی ہو رہی ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور زیادہ الٹی چیزیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں, اس سے سیدھی ہو رہی ہوتی. جیسے آپ اپنے بچے کو کڑوا سیرپ پلا رہے ہو, وہ منہ بنا رہا ہے, وہ چیخ رہا ہے, آپ چیخنے دیتے ہو, آپ کہتے ہو یہ چیخ برداشت ہو جائے گی لیکن اس کی بیماری بالآخر ٹھیک ہو جائے گی. تو دنیا میں کبھی بھی جو آدمی سخت مزاج ہوتا ہے نا, جس کی طبیعت میں لچک نہ ہو, وہ دنیا میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا.